السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و نبیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آیت کریمہ کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صاحب تقوی ہوا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے اپنے دوستوں کا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ولی ولایت سے بنا ہے، اور ولایت کے معنی دوستی کے بھی ہوتے ہیں اور ولایت کے معنی قرب کے بھی ہوتے ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کا مقرب بھی ہوا کرتا ہے۔ اولیاء کا ذکر کرتے ہوئے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں تفسیر در منصور میں فرمایا کہ الاولیاء هم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جنہیں دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کسی کو دیکھنے کے بعد کوئی اور یاد آ جائے، یہ کب ہوتا ہے؟ آپ نے مثلا ایک بچے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کا باپ یاد آ گیا۔ آپ نے کسی ایک شخص کو دیکھا، اس کو دیکھنے کے بعد اولیاء کرام کی یہ تعریف کی گئی کہ الاولیاء هم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جنہیں دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ جائے۔ ایک شخص کو دیکھنے کے بعد دوسرا شخص کب یاد آتا ہے؟ ہم جب غور کرتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں دو چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں پر ایک شخص کو دیکھنے کے بعد دوسرا شخص یاد آ جاتا ہے۔ جب دو شخصوں کے درمیان گہری مشابہت ہوتی ہے، چہرے مہرے کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے مشابہت ہوتی ہے، تو ایک کے دیکھنے کے بعد دوسرا فوراً یاد آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں پہ دو شخص ہوں اور دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہو، دونوں میں بڑا گہرا ربط ہو، تو ایک کو دیکھنے کے بعد دوسرا یاد آ جاتا ہے۔ اولیاء کرام کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے، یہاں مشابہت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل اللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اولیاء کرام میں اور اللہ میں کوئی مشابہت نہیں ہو سکتی۔ البتہ جہاں تک بات ہے ربط و تعلق کی، تو اولیاء کرام کو اپنے رب عز و جل سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ جب بھی ان کی زبان کھلتی ہے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ان کی نگاہوں میں دیدار الہی کے لیے ایک بےتابی پائی جاتی ہے، ان کے خیالات میں یاد الہی ہوا کرتی ہے، اور ان کے شہر دل کی ہر گلی یاد الہی کے نورانی قندیلوں سے روشن ہوا کرتی ہے، اور ان کی زندگی کا حال یہ ہوتا ہے، ان کا ظاہر اور ان کا جسم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ لوگ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف اس قدر سمائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب بھی یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی زندگی یاد الہی سے اس قدر معمور ہوا کرتی ہے، اور ان کی زندگی کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا ہے کہ جب یہ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتے ہیں،
جب کسی سے دشمنی رکھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے دشمنی رکھتے ہیں، جب کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، جب ہاتھ روکتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے روکتے ہیں۔ یعنی ان کی پوری زندگی قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر نظر آتی ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بارے میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین، میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں، قربانی کرتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہوں، حق تو یہ ہے کہ میں جی رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اور جب اس دنیا سے جاؤں گا تو اللہ کی رضا کے لیے جاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بارے میں جو فرمایا تھا اس کی جھلک اولیاء کرام کی زندگیوں میں نظر آتی ہے، اور اولیاء کرام کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ الاولیاء هم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اولیاء وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ جائے تو اولیاء کرام اپنے آپ کو محبت الہی کے سانچے میں اس قدر ڈھال دیتے ہیں کہ جب بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا پروردگار یاد آ جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوا کرتا ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ کے ولیوں کو نہ ماضی کے واقعات کا غم ہوا کرتا ہے نہ مستقبل کے واقعات کا کوئی خوف ہوا کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی نہ کسی واقعے پہ غمزدہ ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی واقعے پہ خوف زدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اولیاء کرام کو نہ ماضی کے واقعات پہ غم ہوتا ہے نہ مستقبل کے واقعات کا خوف ہوتا ہے؟ آخر وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ اسباب جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ کام پا لیا جاتا ہے، لیکن اولیاء کرام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسباب ہوتے ہیں غم زدہ ہونے کے، وہ اسباب ان کی زندگی سے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ جو اسباب ہوتے ہیں خوف زدہ ہونے کے، وہ اسباب ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ ایک انسان غم زدہ کیوں ہوتا ہے، ایک انسان خوف زدہ کیوں ہوتا ہے؟ وہی انسان خوف زدہ ہوتا ہے جس کو یہ تصور ہو کہ کائنات میں اس کا کوئی دوست نہیں ہے، میں تنے تنہا ہوں۔ جس کے دل میں یہ خوف سما جائے وہ شخص غم زدہ بھی ہوتا ہے، وہ شخص خوف زدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اولیاء کرام کا حال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ کے مقدس فرشتے اولیاء کرام کے پاس آ کر کے دنیا ہی میں یہ بشارت دے دیتے ہیں کہ تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب تک تم اس دھرتی پہ رہو گے ہم تمہارے دوست بن کر کے رہیں گے، اور جب تم اس دھرتی سے چلے جاؤ گے جنت میں پہنچنے کے بعد بھی ہماری رفاقت ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جن کو دنیا میں بھی دوستی مل گئی ہو، آخرت میں بھی دوستی مل گئی ہو، بھلا انہیں خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے اور غم زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے دیکھیے کہ وہ انسان خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ انسان غم زدہ نہیں ہوتا جس کا کوئی دوست ہوتا ہے، اور اللہ سے بہتر کون سا دوست ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں، جو لوگ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، جو اللہ کے محبوب و مقرب بندے ہوا کرتے ہیں، اللہ ان کا دوست ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ کی دوستی انہیں میسر ہو گئی تو پھر انہیں خوف زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں اور غم زدہ ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں پہ بہت سارے بچے ہیں جن کو ہماری تقریر سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر ان بچوں کو ہٹا دیا جائے تو بڑا اچھا لگے گا، یا ان کو خاموش کر دیا جائے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان خوف زدہ کیوں ہوتا ہے؟ وہی انسان خوف زدہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں یہ تصور کرتا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ میرے دشمن ہیں، جب میں ان دشمنوں کے درمیان جاؤں گا تو مجھے اپنی جان کا خوف ہوگا، جب میں ان کے درمیان جاؤں گا تو مجھے اپنے مال کا خوف ہوگا۔ جس انسان کے پاس دشمن ہوا کرتے ہیں عموماً وہ انسان خوف زدہ ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو محبوبان بارگاہ ہوا کرتے ہیں، جو مقربان الہ ہوا کرتے ہیں، جو اولیاء کرام ہوا کرتے ہیں، وہ اپنے عمل کی
بنیاد پہ، حسن ایمان کی بنیاد پہ اور کمال تقوی کی بنیاد پہ وہ اس قدر محبوب ہو جاتے ہیں خدا کے کہ رب کائنات ان بندوں کی محبت ساری دنیا کے لوگوں میں ڈال دیتا ہے۔ روئے زمین پہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان سے کوئی بغض کر رکھنے والا نہیں ہوتا، بلکہ کائنات میں جدھر بھی جاتے ہیں لوگ ان سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں اپنا ہر دل عزیز بنا کے رکھتے ہیں، تو پھر انہیں نہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ وہ انسان بہت زیادہ غم زدہ ہوتا ہے، وہ انسان بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں یہ تصور کرتا ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی افتاد آ پڑے گی، کسی بھی مشکل معاملے کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہمیں مشکلات کے بھور سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم مصیبتوں میں گھرے کے گھرے رہ جائیں گے، کوئی ہماری دستگیری کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی دست تعاون بڑھانے والا نہیں ہوگا۔ جس انسان کے دل میں یہ فکر سما جاتی ہے وہ انسان عموماً خوف زدہ ہوا کرتا ہے، وہ انسان عموماً غم زدہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن اولیاء کرام کی شان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں رب کائنات ان کے لیے نجات کی راہیں نکال دیتا ہے۔ کوئی بھی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، مصیبت کے آنے سے پہلے رب کائنات کی مدد ان کے دروازے پہ دستک دے رہی ہوتی ہے، لہذا نہ انہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی انہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اولیاء کرام کی زندگی کے واقع، اولیاء کرام کی مقدس زندگیوں کا مطالعہ کریں اور قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ قرآن پاک میں جن صالحین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے اوصاف ہم اپنے اولیاء کرام کے اندر پاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رب کائنات نے اولیاء کرام کے حوالے سے فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام وہ ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اور جو صاحب تقوی ہوا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہوتا ہے اور ان کی زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم تقوی کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ آپ اولیاء کرام کی مقدس زندگیوں کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اولیاء کرام کی زندگی تقوی سے عبارت تھی، اولیاء کرام کی زندگی ایمان کامل سے عبارت تھی۔ اس آیت کریمہ میں اولیاء کرام کی ایک علامت یا یوں کہہ لیجئے دو علامتیں بیان کی گئی، ایک تو ایمان اور دوسرے تقوی۔ لیکن دوسرے مقام پہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو اولیاء کرام کے بے شمار اوصاف بیان کیے گئے۔ رب کائنات نے ان کی چال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ چلتے ہیں تو زمین پہ تکبر کے ساتھ پیر نہیں رکھتے، جب یہ چلتے ہیں تو اتراتے ہوئے نہیں چلتے ہیں، کبر و نخوت کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، بلکہ ان کی چال میں ایک نرمی ہوا کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین یمشون علی الارض ہونا، جب یہ زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑے تواضع کے ساتھ قدم رکھتے ہیں، اور جب ان کی ملاقات کسی ایسے شخص سے ہو جاتی ہے جس کے پاس کوئی طرز گفتگو نہیں ہے، جس کے پاس گفتگو کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، جس کی زبان کھلتی ہے تو زبان پہ گالی گلوج ہو، ایسے شخص سے اگر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ اپنی عزت خراب نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ایک ایسے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب ان سے نااہل ملاقات کرتے ہیں، ایسے لوگ ملاقات کرتے ہیں جن کے پاس گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے، تو یہ کبھی ناراض نہیں ہوتے بلکہ سلام متارکت کر کے اور کہتے ہیں کہ تم اپنی راہ چلو، ہم اپنی راہ چلے، ہم کو تمہارے طریقے کو اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آسانی کے ساتھ اپنا دامن جھاڑتے ہوئے بغیر کسی غصے کا مظاہرہ کیے ہوئے وہ ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ساری دنیا والوں کو اس بات کا درس دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ جب بھی کوئی تمہارے ساتھ ایسے ناشائستہ لہجے میں گفتگو کرے تو تمہیں بھی ناشائستہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اولیاء کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ نازیبہ سلوک کرے تو ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اور دیکھیے کہ ان کی راتیں کیسے بسر ہوا کرتی ہیں، قرآن پاک میں جا بجا ان کی راتوں کا ذکر کیا گیا۔ کہیں پر فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں بستروں پہ بسر نہیں ہوتی، بلکہ ان کی راتیں تو اللہ کی بارگاہ میں کٹتی ہے۔ کبھی یہ کھڑے ہو کر کے رب کی بندگی کرتے ہیں، کبھی رکوع کے عالم میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں، کبھی سجدے کے عالم میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون،
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کہ ان کی پشتیں یعنی یہ لوگ اپنے خوابگاہوں سے اپنے بستروں سے یکسر علیحدہ ہوا کرتے ہیں، مصلی پہ ہوا کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں ہوا کرتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں دستے سوال اٹھا کر کے سر نیاز جھکا کر کے اشک بار نگاہوں سے دل سچاک سے پکار رہے ہوتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، کبھی خوف زدہ ہو کر رب کو پکارتے ہیں، کبھی اس کی رحمتوں سے پر امید ہو کر کے پکارتے ہیں، اور رب کائنات ان کو کیا صلہ عطا فرماتا ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، رب کائنات نے ان کے آنکھوں میں جو ٹھنڈک رکھ دی ہے اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کرام نے مختلف مطالب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہے اور ساری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں خواب خرگوش کے مزے مل رہے ہیں اور ہمیں نیند کی لذتیں مل رہی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو لذت رب کائنات نے رات کے آخری پہر میں بیدار ہو کر کے نماز ادا کرنے والوں کی آنکھوں میں رکھ دی ہے، جو ٹھنڈک ان کی آنکھوں میں رکھ دی ہے، وہ کسی سونے والے کے آنکھ میں نہیں ہو سکتی ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین کا یہ ایک مطلب یہ ہوا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے راتوں کو بیدار رہ کر کے رات کے آخری پہر میں بیدار ہو کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کو خوش کیا ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے کہ ان کے بدلے میں انہیں جنت میں ایسا صلہ عطا فرماؤں گا، ایسا بدلہ عطا فرماؤں گا کہ انہیں دیکھتے ہی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور یہ ایسا صلہ ہوگا کہ فلا تعلم نفس کہ سوائے ان کے کوئی ان کے عمل کو ان کے صلے کو جان نہیں سکتا۔ رب کائنات نے ان کے لیے اس بہتر صلے کا انتخاب صرف اس لیے فرمایا کہ رات کے وہ ایک ایسے وقت میں بیدار ہو کر کے رب کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں کہ رات کے اس پہر میں اللہ کی اس بندگی کو سوائے ان بندوں کے کوئی نہیں جانتا، تو رب کائنات نے ان کے عوض میں ان کے اس نیکی کے عوض میں ان کو وہ صلہ عطا فرمایا ہے کہ جس صلے کو سوائے ان نیک بندوں کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ قرآن پاک میں رب کائنات نے ان کی راتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اولیاء کرام رات کو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یوں دعا کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ یعنی ان کے دلوں میں خدا کا خوف اس قدر راسخ ہو چکا ہوتا ہے، عذاب جہنم سے یہ اس قدر پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ دن ہو کہ رات ہو، گوشہ تنہائی ہو کہ محفل عام ہو، جب بھی ان کی زبان کھلتی ہے تو اللہ کے قہر و جلال سے، اس کے غیظ و غضب سے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ میرے نیک بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اعمال پہ کبھی نازا مت ہونا، بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہنا اور ہمیشہ اللہ کے قہر و جلال سے پناہ مانگتے رہنا۔ رب کائنات نے ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب یہ خرچہ کرتے ہیں تو اس میں فضول خرچی نہیں ہوتی ہے اور اس میں حد سے زیادہ بخالت بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وکانہ بین ذالک قواما، ایک درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں کہ جس میں نہ فضول خرچی کی جھلک پائی جاتی ہے نہ ہی بخالت کے نام کی کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ رب کائنات نے ان کے کردار کو بیان کیا ہے اور بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ اتنے پاکیزہ سیرت کے مالک ہوتے ہیں، اتنے نیک طینت ہوتے ہیں، اتنے شریف الطبع ہوا کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں زنا کا وسوسہ تک نہیں آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دلوں میں نہ کوئی شرارت ہوتی ہے اور نہ ہی قساوت قلبی ہوا کرتی ہے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں قتل کرنے میں دریغ نہیں کرتے، لیکن کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور کبھی زنا کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا میں نہ جانے کتنے فواحش ہیں، نہ جانے کتنے منکرات ہیں، نہ جانے کتنی برائیاں ہیں۔ جب ہم برائیوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن نگاہ کو بچا نہیں پاتے، بلکہ ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے یہ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ ان کے سامنے ہو رہا ہو یا تو اس گناہ کو روکتے ہیں، اور اگر روکنے پر انہیں قدرت نہ مل سکے تو اپنا دامن ضرور بچا کر کے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا مروا باللغو مروا کراما، جب گناہوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو گناہوں میں ملوث نہیں ہوتے، گناہوں کو اپنے سے دور رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں۔ اس روئے زمین پہ قرآن پڑھنے والے بہت ملیں گے، لیکن ان کے قرآن پڑھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ اندھا دن قرآن پہ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ قرآن میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ان کا ایک وصف یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں کبھی یہ دعا کرنے سے نہیں چوکتے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی
بیویوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا بھی اتنی پیاری کرتے ہیں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری اولاد کے ذریعے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے، ہماری بیویوں کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے، اور ہمیں صرف متقی ہی نہیں بلکہ متقیوں کا امام بھی بنا دے۔ یہاں پہ ایک نقطے کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے بیویوں کے ذکر کے بعد، بچوں کے ذکر کے بعد متقیوں کا امام بننے کی دعا کی ہے؟ آخر بیویوں اور بچوں کے ذریعے سے نگاہوں کو ٹھنڈک پہنچنے کے بعد متقی بننے کی دعا کیوں کی ہے؟ اس حوالے سے بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ دراصل یہ دعا بھی بیویوں سے، بچوں سے، اولاد سے محبت کی ایک دلیل ہے، اور وہ دلیل اس طور پہ بنائی جاتی ہے کہ اس دنیا میں جو ہم دوستی کرتے ہیں اس دوستی کی ایک مدت ہوا کرتی ہے۔ ہماری دوستی کبھی ایک مہینے تک، کبھی ایک سال تک ہوا کرتی ہے، اور کبھی زندگی بھر ہوتی ہے، لیکن ایسی دوستی شاید آپ کو کوئی ملے کہ دنیا میں دوستی ہو اور آخرت میں بھی دوستی ہو۔ ایسی دوستی آپ کو صرف ایک مقام پہ مل سکتی ہے۔ وہ دوستی اسی وقت میسر ہوتی ہے جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی دوستی کرے تو وہ دوستی کبھی ختم نہیں ہوتی، دنیا میں بھی وہ دوستی برقرار رہتی ہے، آخرت میں بھی وہ دوستی برقرار رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جب قیامت کا دن ہوگا سارے دوست دشمن بن جائیں گے، لیکن جو متقی تھے اور جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دوستی کی تھی ان کی دوستی دنیا میں جس طرح برقرار تھی آخرت میں بھی برقرار رہے گی۔ تو یہ اولیاء کرام اپنی بیویوں کے حق میں، اپنے بچوں کے حق میں دعا کرنے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے پورے کنبے کو متقی بنا دے، تاکہ جس طریقے سے ہم دنیا میں ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، ایک ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، بالکل اسی طریقے سے جنت میں جانے کے بعد بھی سارے رشتے ناطے ختم ہو جائے، لیکن ہمارے رشتے ناطے ختم نہ ہو، بلکہ جس طریقے سے ہم دنیا میں دوست تھے آخرت میں بھی دوست رہے، جس طریقے سے دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہے، بالکل اسی طریقے سے آخرت میں بھی آخرت میں ہماری آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ٹھنڈی ہوتی رہے۔ یہ اولیاء کرام کے وہ اوصاف ہیں جو قرآن پاک میں جا بجا بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو آپ کا ضمیر، آپ کا دل اولیاء کرام کی عظمتوں کے اعتراف سے بھر جائے گا، اور آپ کی نگاہیں جھک جائیں گی، اور آپ یہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اولیاء کرام کا جو احترام آج امت مسلمہ کے دلوں میں پایا جاتا ہے یہ بے وجہ نہیں ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں اولیاء کرام کے عظمتوں کو اور ان کے مقام و مرتبے کو، ان کے نمایاں اوصاف کو اس واضح طور پہ بیان فرما دیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مومن ان کے اوصاف کو پڑھتا ہے اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اولیاء کرام سے دوستی رکھوں، اولیاء کرام کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، ان کے اوصاف و کمالات کو پڑھوں۔ وحب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اگرچہ میں نیک نہیں ہوں لیکن ان اولیاء کرام سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ رب کائنات ان سے محبت کرنے کے بدلے میں کچھ نیکیوں کا کچھ مجھے بھی نیک بنا دے گا، اور ان کی نیکیوں کی برکت سے مجھے بھی مالا مال فرما دے گا۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں اس دور میں اولیاء کرام کو کچھ لوگوں نے اس انداز سے بنا کر کے پیش کر دیا ہے، ان کے واقعات کو، ان کی کرامتوں کو، اور ان کی زندگی کے وہ انمٹ نقوش کو کہ جن پہ چل کر کے امت مسلمہ راہ یاب ہو سکتی ہے، امت مسلمہ راہ حق پہ گامزن ہو سکتی ہے، ان نقوش کو اور ان کی مقدس زندگیوں کو، اولیاء کرام کی پاکیزہ سیرت و کردار کو کہانیوں سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور اولیاء کرام کے بارے میں نہ جانے کیا کیا نازیبا باتیں کہی جاتی ہے، لیکن دراصل یہ ان کے دلوں میں چھپا ہوا بغض ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ ساری باتیں سن رہے ہیں۔ اگر واقعتاً قرآن پاک کا ہم نے مطالعہ کیا ہوتا، اولیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہوتا تو ہمیں یقین ہو جاتا اور ہم اس بات کو دل سے ماننے پہ مجبور ہو جاتے کہ اولیاء کرام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ رب کائنات نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اس مقام و مرتبے تک کوئی عام انسان بغیر توفیق الہی کے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، کہ دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ انسانی طبقوں کو، انسان کو 4 طبقوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کی دنیا بھی خسارے میں، آخرت میں بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں۔ یہ طبقہ منافقین کا ہے۔ رب کائنات نے منافقین کا ذکر کیا تو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ
فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة کہ منافقین وہ ہیں کہ جن کی دنیا بھی خسارے میں ہے اور آخرت بھی خسارے میں ہے. یہ سب سے ادنا سب سے نچلا طبقہ ہے کہ جو دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت بھی خسارے میں. اور اس کے آگے بڑھتے ہیں ایک اور طبقہ ملتا ہے جو طبقہ کفار کا ہے. کفار کا طبقہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ کفار کا طبقہ وہ ہے کہ دنیا میں تو یہ لوگ کسی حد تک خوشحال رہیں گے لیکن آخرت میں یہ لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ دنیا کی زندگی میں تو یہ آرام کی زندگی گزار لیں گے اس لیے کہ نہ انہیں مسلمانوں سے ڈرنا ہے نہ اپنے ساتھیوں سے ڈرنا ہے نہ منافقین کی طرح چھپ چھپ کے اور ڈر ڈر کے زندگی گزارنی ہے. دنیا کی زندگی تو کم از کم ان کی کامیاب ہے لیکن آخرت میں انہیں جہنم میں جانا ہے. یہ دوسرا طبقہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے دنیاوی زندگی کے اعتبار سے یہ لوگ کسی خسارے میں نہیں لیکن آخرت میں ضرور خسارے میں ہیں. اور تیسرا طبقہ عامہ مومنین کا ہے جن کے بارے میں ہم واضح طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عامہ مومنین جب اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ تکلیفات شرعیہ کی بنیاد پہ خود کو بعض مواقع پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کچھ تکلیفات ہیں جن کی بنیاد پہ وہ اپنے لیے کچھ رکاوٹیں محسوس کرتے ہیں لیکن ان کی آخرت کامیاب ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. اور چوتھا طبقہ اولیاء کرام کا ہے کہ رب کائنات نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کہ دنیا میں یہ لوگ یاد خدا میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں اور شریعت و سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو اس قدر ڈھال دیتے ہیں کہ ان کی طبیعت شریعت کے مطابق ہو جاتی ہے. جو بھی کام کرتے ہیں تو کھلے دل سے کرتے ہیں بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی زبردستی کے خوشی بخوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں. اس بنیاد پہ یہ دنیا میں بھی خوش نظر آتے ہیں اور آخرت میں بھی خوش نظر آتے ہیں. ذالک هو الفوز العظیم. ان کی کامیابی پہ اعتراض کرنے والے بہت ملیں گے لیکن رب کائنات کا فیصلہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں کامیاب ہو چکے ہیں اور آخرت میں بھی یہ ضرور کامیاب رہیں گے. رب کائنات نے ان کے فضائل مناقب ان کے نمایاں اوصاف کا جا بجا ذکر کیا ہے. اور میری گفتگو کا چونکہ یہ موضوع تو اس طرح اگر میں آیتیں بیان کرنا شروع کر دوں بیان کرتا رہوں تو آپ لوگ سنتے رہیں گے. میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا رخ موڑ کر کے آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہم نے قرآن پاک میں اولیاء کرام کے حوالے سے جو کچھ پڑھا ہے قرآن پاک میں اولیاء کرام کے حوالے سے ہم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ساری کی ساری باتیں ہم اولیاء کرام کی زندگی میں پاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اولیاء کرام میں سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے صوفی بزرگ کہلاتے ہیں. ان کا ذکر کتابوں میں جا بجا ملتا ہے. ان کی زندگی کس طور پہ گزری اور قرآن پاک نے جو اوصاف اولیاء کرام کے بیان کیے آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی میں وہ اوصاف کس طرح واضح طور پہ نمایاں نظر آتے ہیں. قرآن پاک میں رب کائنات نے اولیاء کرام کا ذکر کیا تو فرمایا کہ شیطان کہے گا شیطان نے یہ کہا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کہ اے پروردگار روئے زمین پہ جتنے بندے ہیں میں سب کو گمراہ کر سکتا ہوں لیکن تیرے مخلص بندے جو ہوں گے میں ان کو کبھی نہیں گمراہ کر سکتا. قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بھی اس کا ذکر ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. اسی طرح انما سلطانہ علی الذین یتولونہ. کئی آیتیں قرآن پاک میں ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ اولیاء کرام کو اللہ کے مخلص بندوں کو اللہ کے نیک بندوں کو شیطان کبھی گمراہ نہیں کر سکتا راہ راست سے ہٹا نہیں سکتا. شیطان ان کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. قرآن پاک میں اولیاء کرام کا یا نیک بندوں کا یہ وصف ذکر کیا گیا ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے حسن بصری جب آپ محفل وعظ منعقد کرتے ہیں آپ کی مجلس میں ہزاروں لوگ ہوا کرتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد شاید آپ کو بے پناہ خوشی ہوتی ہوگی. تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی مجلس واعظ میں بے شمار لوگوں کو دیکھتا ہوں تو واللہ مجھے کبھی خوشی نہیں ہوتی ہے. مجھے خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جاتا ہے. مجھے خوشی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب میں اپنی مجلس میں درویشوں کو دیکھتا ہوں اہل دل کو دیکھتا ہوں اور ان مقربان بارگاہ کو دیکھتا ہوں جو میری بارگاہ میں آ کر کے رب کائنات کی بارگاہ کے آداب سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں.
یعنی ہم اور آپ وہ ہیں جو لوگوں کے مجمع کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر اخلاص کا اس قدر فقدان نظر آتا ہے کہ ظاہری اسباب کی بنیاد پہ ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو کبھی ظاہر کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ ان کی کوشش اس میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ نے جب اپنے بیٹے حضرت سفیان ثوری کو مدرسے میں بھیجا تو فرمایا کہ اے بیٹے، تم مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن میری یہ نصیحت یاد رکھنا کہ جب تم مدرسے میں جاؤ 10 حروف پڑھ لو تو 10 حروف پڑھنے کے بعد تم وہیں پہ رک جانا، پھر اس کے بعد اپنے دل کا جائزہ لینا اور پوچھنا اپنے ضمیر سے کہ تم نے یہ 10 حروف کس کے لیے پڑھے ہیں۔ اگر تم